طوفان قدرتی ماحول یا فلکیاتی جسم کی کوئی بھی پریشان کن حالت ہے۔ طوفانوں کو صحیح معنوں میں تعریف کرنے کے لیے ہمیں ان کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنا چاہیے۔ طوفان اس وقت آتے ہیں جب گرم نمدار ہوا بڑھ جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے، جس سے بڑے بڑے بادل بنتے ہیں، اور یہ بڑے بادل اکثر بجلی، گرج اور شدید بارشیں یا برف باری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ طوفانوں کی بہت سی قسمیں اور نام ہیں۔ آندھی کا طوفان، بم سائیکلون، ساحلی طوفان، ٹراپیکل سائیکلون وغیرہ۔ زمینی طوفان کی ایک سخت موسمیاتی تعریف بیفٹ اسکیل پر 10 یا اس سے زیادہ کی ہوا ہے، یعنی 55 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی ہوا کی رفتار۔ موسم اور جغرافیہ کے لحاظ سے طوفان 12 گھنٹے سے 200 گھنٹے تک کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ زمین کی پوری تاریخ میں طوفانوں کا آنا ایک قدرتی واقعہ رہا ہے۔ قدیم تہذیبوں کے دور سے انسان کو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس دور کے تحریری ریکارڈ بہت کم ہیں۔ تاہم آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آنے والے طوفان اور ان کے اثرات خوفزدہ تھے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ بائبل کے مطابق خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایک بڑے طوفان نے زمین کو سیلاب میں ڈال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا خاندان اور جانور کشتی میں داخل ہوئے، اور اسی دن بڑے گہرے فوارے ٹوٹ گئے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور زمین پر 40 دن اور 40 رات مسلسل بارشیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سیلاب نے بلند ترین پہاڑوں کو بھی 20 فٹ سے زیادہ گہرائی تک ڈانپ لیا اور تمام مخلوقات مر گئیں۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی پر ان کے ساتھ رہنے والے زندہ بچے۔ طوفانوں کے واقعات کو اکثر مافوق الفطرت وجوہات سے منسوب کیا جاتا تھا اور ان کا تعلق مذہبی عقائد سے ہوتا تھا، لیکن اکثر خدا کے اعمال یا الہی انتقام کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ صدیوں میں سائنسی تحقیقات اور مشاہدہ زیادہ نمایاں ہوا۔ لیونارڈو جیسے افراد نے طوفانوں کا مطالعہ کیا اور ان کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ جدید سائنسی تاریخوں اور آلات کی آمد سے طوفانوں کے زیادہ درست مشاہدے کرنا ممکن ہوا۔ مختلف اقسام کے طوفان مختلف نقصانات پہنچا سکتے ہیں، جیسے طوفانوں کے سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے پہلوؤں میں سے ایک لائٹننگ ہے۔ اس لائٹننگ کے بلٹس قدرت کے ناقابل یقین برقی مادہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بجلی کا ایک چونکا سورج کی کل سطح سے زیادہ گرم درجہ حرارت تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ مسحور کن اور حیرت انگیز ہے۔ سوچ آ رہی ہے کہ بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ یہ سب طوفانی بادلوں کے اندر برقی چارجز کے جمع ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ جب بادل اور زمین کے درمیان برقی صلاحیت کافی مضبوط ہو جاتی ہے تو آئونائزڈ ہوا کا ایک راستہ سٹیپڈ لیڈر کہلانے لگتا ہے۔ جب یہ زمین سے اوپر کی طرف بڑھنے والے سٹریمر سے ملتا ہے تو ایک طاقتور چینل بن جاتا ہے اور ہم بجلی کے چمکنے والے ڈسپلے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح برفانی طوفان اس وقت ہوتا ہے جب تیز ہوائیں برف باری کے ساتھ مل جاتی ہیں، جس سے حد نگاہ کم ہو جاتی ہے اور خطرناک حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ طوفان پورے شہروں کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ برف کے کھیلوں کے شائقین اور فوٹوگرافر کو موسم سرما کے شاندار مناظر کی تصویر کشی کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اب فطرت کے سب سے طاقتور اور تباہ کن قوتوں میں سے ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں، سمندری طوفان۔ یہ ٹراپیکل سائیکلونز اپنی تیز ہواؤں اور طوفانی بارشوں کے ساتھ وسیع ساحلی علاقوں میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ سمندری طوفان گرم سمندر کے پانی پر بنتے ہیں۔ جیسے جیسے گرم ہوا بڑھتی ہے، یہ کم دباؤ کا نظام بناتی ہے۔ زمین کی گردش کے ساتھ طوفان کا نظام گھومنے والی حرکت حاصل کرتا ہے اور ایک سمندری طوفان پیدا ہوتا ہے۔ یہ زبردست طوفان سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں، اور یہ طوفان ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز پر دیرپا اثر چھوڑتے ہیں۔ طوفان کی شدت اختیار کرنے سے زراعت کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے اولے شدید نقصانات پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پر گاڑیوں، ہوائی جہازوں، مویشیوں اور عام کسانوں کی فصلوں کو۔ گندم، مکی، سویابین اور تمباکو اولوں کے نقصان کے لیے سب سے حساس فصلیں ہیں۔ اولے کینیڈا کے سب سے مہنگے خطرات میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح اولے ہوائی جہاز کے لیے گرج چمک کے سب سے اہم خطرات میں سے ایک ہے۔ جب اولوں کے قطر کا سائز 0.5 انچ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہوائی جہاز کو سینکڑوں میں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ زمین پر جمع ہونے والے اولے جہاز کی لینڈنگ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔
پوری تاریخ میں طوفانوں نے ہماری دنیا پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے جس نے مناظر اور انسانی واقعات کو تبدیل کیا ہے۔ آئیے چند اہم ترین تاریخی طوفانوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سن 1900 میں عظیم گلویسٹن سمندری طوفان ٹیکساس کے شہر گلویسٹن سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے امریکی تاریخ کی سب سے مہلک قدرتی آفات ہوئی۔ طوفانی لہر اور تیز ہواؤں نے ساحلی شہر کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 8,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور کافی تباہی ہوئی۔ اسی طرح سن 1938 کا ایک اور یاد رہنے والا نیو انگلینڈ ہریکین طوفان ہے، جسے لانگ آئیلینڈ ایکسپریس بھی کہا جاتا ہے۔ اس طاقتور سمندری طوفان نے نیو انگلینڈ میں لینڈ فال کیا، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئیں۔ یہ طوفان اس یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ سمندری طوفان کس قدر مضبوط اور طاقتور ہو سکتے ہیں۔ کل ملا کے صرف 20ویں صدی میں کم از کم 74 ٹراپیکل سائیکلونز آئے، جن میں لاتعداد اموات ہوئیں اور جن میں ریکارڈ شدہ تاریخ کا سب سے مہلک ٹراپیکل سائیکلون بھی شامل ہے۔ اکتوبر 1970 میں بولا طوفان، جو اب بنگلہ دیش ہے، اس سے ٹکرا گیا اور کم از کم 3 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ طوفانوں کے یہ تاریخی واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طوفان ہماری زندگیوں اور ہماری برادریوں پر کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ سائنس نے طوفانوں سے باخبر رہنے کے لیے وارننگ سسٹمز اور ڈیزاسٹرز مینجمنٹ میں پیش رفت کی ہے تاکہ مستقبل کے طوفانوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے، اگرچہ طوفان غیر متوقع اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ہماری سمجھ اور سائنس کی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت میں سالوں کے دوران نمایاں طور پر بہتری آئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجیز جیسے موسمی سیٹلائٹس، ریڈار سسٹمز اور کمپیوٹر ماڈل وغیرہ ماہرین موسمیات کو طوفانوں کے نمونوں کو تجزیہ کرنے اور خطرے میں پڑنے والی کمیونٹیز کو بروقت وارننگ فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ قدرت کے عجائبات کی ہماری سنسنی خیز دریافتوں کے بارے میں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل ٹاپ ٹائر ٹاکس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی بار تک محفوظ رہیں اور اپنی نگاہیں افق پر رکھیں، کیونکہ ہم طوفانوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔